Let us talk about the effectiveness of referrals. When we determine that referrals are important and certain behaviors need to be referred to the concerned and specialized people, then we also need to see the effectiveness of referrals. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ریفرلز کا کرنا ضروری ہے اور اسکول سیٹنگ میں پراپر ریفرل سسٹمز ہونے چاہیے تو ایفیکٹونیس آف ریفرلز کو بھی دیکھنا اور جانچنا ضروری ہے. جب ہم ریفرل دینے کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی وی آر ٹرائنگ ٹو ایڈریس دی انمیٹ نیڈس آف دا اسٹوڈنٹس. What we are doing here is that we are giving students an opportunity to address their unmet needs. Sometimes students, they do not stay focused, they do not understand themselves, they have not reached self-understanding. ان کو اپنے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی, ان کو اپنے بارے میں اتنی آگاہی نہیں ہوتی, اور this lack of information basically makes them indulge in maladaptive behaviors. خاص عمر کے بچوں کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے, بعض اوقات گھر میں پیرنٹس اس چیز پر توجہ نہیں دیتے, اسکول میں اساتذہ اور دیگر اسکول کا اسٹاف نہیں دیتا. اسٹوڈنٹس therefore are unable to reach self understanding, اور اس کی وجہ سے بعض اوقات کچھ بچے جو ہیں ان کے بیہیویئرز میں خاص طور پر میل اڈیپٹیشن آ جاتی ہے. تو جب پراپر ریفرل سسٹمز ہوتے ہیں تو اس کی ایک افیکٹو بات یہ ہے دیٹ اٹ ایڈریسز دوز اینڈ انمیٹ نیڈس. اٹ ایڈریسز اینڈ اٹ گیوز اپرچونٹی ٹو اسٹوڈنٹس ٹو ورک آن دیئر پرابلم ایریاز. اس وجہ سے اس کی بہت اہمیت ہے. اس میں ایک بات جو بہت اہم ہے وہ ایلیمنٹ آف کولیبوریشن ہے. جب ہم ریفرل سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جب تک کولیبوریشن نہیں ہوگی, تمام اسٹیک ہولڈرز کی انوالومنٹ نہیں ہوگی تو ریفرل سسٹمز وہاں کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کسی بھی قسم کا میل اڈیپٹیو بیہیویئر شو کرتے ہیں اور اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی رپورٹنگ ضروری ہے. اور اس میں استاد کا کردار بے حد اہم ہے, کیونکہ استاد مستقل طور پر اسٹوڈنٹ کے ساتھ رہتا ہے یا رہتی ہے. اس وجہ سے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کرنے میں استاد یا والدین یہ دونوں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. ان کی آپس میں کولیبوریشن کا ہونا, ہم آہنگی کا ہونا بے حد ضروری ہے, کیونکہ تب ہی پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پیرنٹ ایجوکیشن از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. ہاؤ ڈو وی ایجوکیٹ آور پیرنٹس اینڈ ہاؤ ڈو وی ایکچولی ٹیل دیم ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود دیئر چلڈرن. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ رائے دینا یا ان کو یہ انفارمیشن فراہم کرنا کہ اپنے بچوں کو مختلف مسائل میں ان کو مینج کیسے کرنا ہے, پرابلم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, پیرنٹس کو یہ سکھانا بعض اوقات بہت ضروری ہو جاتا ہے. کیونکہ پیرنٹس دے آلسو بلانگ ٹو ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس, دے بلانگ ٹو ڈفرنٹ سوشو اکنامک اسٹیٹس, دے آلسو ہیو ڈفرنٹ لیولز آف انٹلیکچوئل اینڈ بیہیویئرل ڈیولپمنٹ پیٹرنس. تو وہاں پر پیرنٹس کو بعض اوقات آگاہی دینا ضروری ہو جاتا ہے. If parents are taken on board and they are apprised of situations and then they are also told how to manage the problem, then it becomes easy and it becomes easy for the referrals to become effective also. کیونکہ اگر صرف اور صرف ایک خاص شخص اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کر رہا ہے اور اس کے آس پاس کے باقی لوگ کسی بھی قسم کی مدد نہیں دے رہے تو بعض اوقات جو ریفرل سسٹم ہے وہ ناقص قرار دیا جاتا ہے, یا ریفرل سسٹم جو ہے اس کی اتنی افادیت نہیں رہ جاتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کو آن بورڈ لیا جائے اور پیرنٹس کو یہ بتایا جائے, سمجھایا جائے کہ اپنے بچے کی مدد کرنے میں وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں. It becomes highly important to take the parents on board and to tell them about the day-to-day development of their child's behavior. And also to take an opinion from them, to take feedback from them as to how the child is behaving at home. Only then a referral system can be considered effective.